کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر سے ہوتا ہے جہاں احمد اور بلال نام کے دو لڑکے رہتے تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے، ایک ساتھ کھیلتے اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ نظر آتے۔ لوگ کہتے یہ دونوں سائے کی طرح ہیں، جہاں احمد ہوگا وہاں بلال بھی ہوگا۔ لیکن کیا ہر دوستی سچی ہوتی ہے؟ یہی جانچنے کے لیے زندگی نے ایک امتحان تیار کر رکھا تھا۔ وقت گزرتا گیا، احمد کے والد کا کاروبار اچانک نقصان میں چلا گیا، گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے۔ اب وہی بلال جو ہر وقت احمد کے ساتھ رہتا تھا آہستہ آہستہ دور ہونے لگا۔ جب احمد کے پاس پیسے تھے تو بلال ہمیشہ موجود رہتا، لیکن اب وہ بہانے بنانے لگا۔ احمد نے سوچا کیا یہ وہی دوست ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہنے کا دعویٰ کرتا تھا؟ اس مشکل گھڑی میں ایک اور لڑکا حسن سامنے آیا۔ حسن زیادہ قریبی دوست نہیں تھا، لیکن اس نے احمد کا ساتھ دینا شروع کیا۔ وہ پڑھائی میں مدد کرتا، نوکری کے چھوٹے موقع بتاتا اور اکثر احمد کو حوصلہ دیتا۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، اصل دوست وہ ہوتا ہے جو انہی لمحوں میں ساتھ کھڑا رہے۔ یہ لمحہ احمد کے دل پر نقش ہو گیا۔ احمد کو ایک موقع ملا ایک مقابلے میں حصہ لینے کا، لیکن فیس دینے کے پیسے نہ تھے۔ بلال نے انکار کر دیا، یار میں تو اتنی رقم نہیں دے سکتا، مجھے اپنی عیاشیوں میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن حسن نے اپنی جمع پونجی لا کر کہا، یہ لو احمد، یہ میرا حصہ ہے، جاؤ اور ثابت کرو کہ تم ہارنے والوں میں نہیں ہو۔ یہی قربانی دوستی کی اصل پہچان تھی۔ احمد نے مقابلہ جیت لیا، اسے اچھی نوکری ملی اور حالات بدل گئے۔ اب بلال دوبارہ اس کے قریب آنے لگا، لیکن احمد جان چکا تھا کہ کون سچا ہے اور کون وفادار۔ اس نے حسن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، دوست وہ نہیں جو خوشی کے وقت ساتھ ہو، دوست وہ ہے جو اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ کھڑا رہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوست کی پہچان مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ وقتی فائدہ اٹھانے والے دوست نہیں بلکہ بوجھ ہوتے ہیں۔ سچا دوست وہی ہے جو آپ کے لیے قربانی دے، آپ کو حوصلہ دے اور مشکل میں ساتھ کھڑا رہے۔ یاد رکھو، دوست کم ہوں لیکن سچے ہوں، جھوٹے دوست ہزاروں ہوں تو بھی زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک بھی سچا دوست ہے تو سمجھ لیں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں۔ سچے دوست کو پہچانو، اس کی قدر کرو، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد صرف